بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ نکاح نبی اکرم، حبیب محترم و دیگر انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اور جو مسلمان شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت رکھے وہ جنتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ وکان ابو مسعود رضی اللہ عنہ یقول لو لم یبق من عمری الا 10 ایام لاحببت ان اتزوج لکی لا القی اللہ عزبا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میری عمر میں سے صرف 10 دن باقی رہتے ہوں تو میں پسند کروں گا کہ میری شادی ہو جائے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار غیر شادی شدہ نہ جاؤں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں طاعون میں فوت ہو گئیں اور وہ خود بھی عارض طاعون میں مبتلا تھے، تو فرمایا زوجونی، یعنی میری شادی کرو، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار غیر شادی شدہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی برکت ہے کہ رسول اکرم حبیب مکرم والی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ پر ایسی فضیلت ہے جیسی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ ایک عابد شادی شدہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی تو احباب نے اس عابد کو شادی کی پیشکش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تنہائی بہت اچھی ہے، دل پر سکون رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس عابد نے خواب میں دیکھا اور بیان کیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ لوگ آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور ہوا میں تیر رہے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی میرے پاس سے گزرتا تو کہتا یہ ہے منحوس۔ یہ سن کر دوسرا کہتا ہاں یہی منحوس ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یوں ہی کہتا، لیکن میں ہیبت کی وجہ سے پوچھ نہ سکا کہ کون منحوس ہے، اور جب آخری ان کا میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کون منحوس ہے جس کی طرف آپ لوگوں اشارہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ آپ ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا میں منحوس کس وجہ سے ہوا؟ اس نے بتایا ہم آپ کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، لیکن جب سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کے اعمال مخالفین کے اعمال کے ساتھ اٹھائیں، اور جب اس عابد کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا میری شادی کرو، میری شادی کرو۔ شادی شدہ کی 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جو نکاح کی ہیں کہ شادی شدہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور شادی شدہ کی 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشیر حانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو مجھ پر 3 وجہ سے درجے میں فائق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ طلب حلال اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، اور میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں۔ دوم یہ کہ امام احمد بن حنبل نے شادیاں کی ہیں مگر میں نے شادی نہیں کی۔ سوم یہ کہ وہ مسلمانوں کے امام منتخب ہوئے۔ سیدنا بشیر حانی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں بعد وصال دیکھا اور پوچھا آپ کو کیا مقام عطا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے 70 بڑے بڑے بلند سے بلند مرتبے عطا ہوئے ہیں، لیکن میں شادی شدہ اولیاء کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ ایک طرف قرآن و حدیث ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بزرگان دین، قطب و غوثوں کے اقوال و افعال و معمولات ہیں۔ دوسری طرف ایک ہندوانہ رسم ہے کہ دوسری شادی کو برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے اور طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اس بد رسم کی تائید نہ قرآن و حدیث سے ہے نہ صحابہ کرام و ائمہ دین سے ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کافرانہ ہندوانہ رسم کی مذمت آتی آئی ہے۔ لہذا اگر مسلمان بھی اس رسم کی وجہ سے دوسری شادی کو برا جانے
تو یہ سراسر ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ اور یہ کہ ایمان کی کمزوری کا شاخسانہ ہے کہ اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے اسے اتنا معیوب اور برا نہیں جانا جاتا، حالانکہ سود ایسا گناہ ہے کہ سود کا 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنے سے برا ہے۔ اور اگر کوئی شراب پیتا ہے اسے اتنا معیوب نہیں جانا جاتا، حالانکہ شرابی کے متعلق سرکاری فرمان ہے کہ شرابی جنت نہیں جا سکتا۔ اور کوئی نکاح ثانی کر لیتا ہے اسے مورد عتاب گردانا جاتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ نکاح نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نکاح بیوگان کو برا جاننا یہ کافرانہ اور ہندوانہ رسم ہے، اور اس بد رسم کو توڑنے کے لیے بزرگان دین علماء راسخین نے کتابیں لکھی ہیں۔ یاد رکھو، جو نکاح بیوگان پر یہ جانتے ہوئے کہ یہ سنت رسول ہے اس قسم کے فکرے کستہ ہے، وہ شریعت کے ساتھ استہزاء اور سنت کا استحفاف اور امہات المومنین کی توہین کرتا ہے۔ اور یہ استہزاء و استحفاف باتفاق ائمہ اسلام کفر صریح ہے۔ اس کہنے والے کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ جلد سے جلد اس کفر سے توبہ کر کے اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ سیدنا بشر حانی رحمہ اللہ نے بعد وصال فرمایا، قال لی ما کنت احب ان تلقانی عزبا، میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے بشیر مجھے یہ پسند نہیں کہ تو میرے دربار بغیر شادی کے آتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے شادی کرے، کیونکہ منتر جبال جتنے نکاح کے مذکور ہوئے ہیں یہ سب سنت مبارکہ کی برکت ہے، ورنہ صرف شادی تو سارے ہی کرتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، دہریے بھی، سب ہی کرتے ہیں۔ اصل نیت کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص اپنے مکان میں روشن دان بنا رہا تھا، وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس مالک کے مکان نے کہا روشن دان بنا رہا ہوں تاکہ ہوا آیا کرے۔ یہ سن کر اللہ والے نے فرمایا، ارے بندے خدا، کیوں نیت نہیں کرتا کہ روشن دان بناؤں گا تاکہ اذان کی آواز آیا کرے اور پھر تجھے ہوا جھونکے میں آ جایا کرے گی۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جو کام بھی کرے سنت جان کر کرے، شادی کرے تو اتباع سنت کی نیت سے کرے، جبھی تو ثواب ہوگا۔ واللہ تعالیٰ موفق و نعم الوکیل۔ کیونکہ سنت مبارک ہی کی برکت ہے کہ سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نکاح کرنا عبادت سے علیحدہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک مسلمان شادی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ دوسرا مسلمان جس نے سنت کے مطابق شادی کی ہے لیکن وہ راتوں کو قیام نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، تو یہ دوسرا اس پہلے سے افضل ہے، کیونکہ اس دوسرے نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے۔